अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज 3 बड़ी खबरें और 2 अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यानी मजमूई तौर पर 5 खबरें शेयर करूँगा। खबरें ज़्यादा हैं तो कोशिश करूँगा कि हर खबर को मुनासिब वक्त दूँ। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन PTI इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है। एक और अहम ट्रायल, एक और अहम मुकदमा उनके ख़िलाफ़, उसका ट्रायल का जो आगाज़ होने जा रहा है वो है 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा। नाज़रीन, इस केस में आज समाअत हुई थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से। जज साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर काफ़ी मशहूर हैं। नवाज शरीफ के मुकदमे में भी वकील थे, नवाज शरीफ को भी उनकी जानिब से सज़ा सुनाई गई थी। तो नाज़रीन, आज भी वही जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उनके सामने इमरान खान को जो है वो पेश किया गया। बुशरा बीबी अभी वहाँ पर पेश की गई। प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की अदालत से कि इस मुकदमे का जो है वो ट्रायल बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए, फ़र्द जुर्म आयद की जाए। समाअत अदालत ने 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी, लेकिन बाद में मालूमात सामने आईं कि 8 जनवरी के हवाले से अदालत ने बाकायदा ट्रायल के आगाज़ का हुक्म दे दिया। यानी 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में 8 जनवरी को मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म की जो नकूल हैं वो फ़राहम की जाएंगी। अब इस मुकदमे के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी वो तो रोज़ाना जो है वो हर समाअत के ऊपर पेश होते हैं, लेकिन कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो इश्तिहारी भी हैं। इश्तिहारी मुल्ज़मान का मैं आपको बताता चलूँ कि इनके अंदर शहज़ाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, फ़राह गोगी, इसके साथ साथ मलिक रियाज़ और उनके बेटे अली रियाज़, इनको अदालत ने बाकायदा इश्तिहारी करार दे दिया। और दीगर 2 मुल्ज़मान इमरान खान और उनकी बीबी उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बाकायदा अदालत ने ट्रायल का आगाज़ कर दिया। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड के हवाले से हम सब जानते हैं कि ये रकम जो थी ये मलिक रियाज़ की थी। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर पहुँचाई गई और वहाँ पर पकड़ी गई, और वहाँ पर पकड़ने के बाद अब ये हकीकी तौर के ऊपर ये रकम वापस पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, यानी हुकूमत पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये रकम जो है मलिक रियाज़ को दे देगी, और मलिक रियाज़ ने इस रकम को सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवा दिया। नाज़रीन, यही मजमूई तौर पर केस है। आप देखते हैं इस केस का क्या फ़ैसला होता है, इस केस में क्या ट्रायल होता है। आप लोगों की क्या राय है कि इस मुकदमे के अंदर क्या फ़ैसला होगा? अपनी राय के हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे ख़बर के ऊपर जाते हैं, जो कि मेरे नज़दीक सबसे अहम ख़बर है, वो है लापता अफराद के मुकदमे की। नाज़रीन, लापता अफराद का मामला 2005 में परवेज़ मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर शुरू हुआ। उस वक्त पीक पर पहुंचा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से अपनी किताब के अंदर ये लिख दिया गया कि जो लापता अफराद हैं वो अमेरिका के हवाले किए गए और उसके बदले उनसे पैसे लिए गए। फिर नाज़रीन, 9/11 की वार के बाद बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से उठाया गया तालिबान की हमायत में, तालिबान की हमायत करने के ऊपर। तो उन लोगों को भी जो है वो लापता कर दिया गया। कुछ का पता चला, कुछ का बाद में पता नहीं चला, लेकिन ये मामला बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से उठा। अगर उससे पहले कुछ लोग लापता होते भी होंगे तो वो उस तरह हाईलाइट नहीं होते थे। अब फिर नाज़रीन, ये मामला दोबारा से हाईलाइट उस वक्त हुआ जब बलोच तलबा या बलोच अफराद के लवाहिकीन जो हैं वो इस्लामाबाद का उन्होंने रुख किया, और गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ़्तों से वो इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं और कहते हैं कि अपने प्यारों को वापस लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। उन बलोच लोगों के हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे अहकामात जारी किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हालिया ही इस मुकदमे की एक समाअत हुई, जो कि इंतहाई अहम समाअत थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के एजाज एहसन भी पेश हुए, और इसके साथ साथ आमना मसूद जंजुआ, जो कि लापता अफराद के हवाले से हमेशा से काम करती रही हैं, वो भी पेश हुई। नाज़रीन, इस केस के आज हुक्मनामा जारी किया गया है लापता अफराद का, और मेरे नज़दीक वो हुक्मनामा इंतहाई अहम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद के हवाले से जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी ख़बर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, मुतल्लिका वज़ारतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मुतल्लिका वज़ारतों से तहरीरी तौर के ऊपर यकीन दहानी करवाएँ कि कोई भी शख्स आइंदा से यूँ लापता नहीं किया जाएगा। हाँ, जिसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको उठाया जाएगा, लेकिन किसी को भी यूँ लापता करने के लिए उठाया नहीं जाएगा, गैर कानूनी तरीके से उठाया नहीं जाएगा।
اب متعلقہ وزارتیں میرے نزدیک ناظرین وزارت داخلہ اور وزارت دفاع ہیں۔ وزارت داخلہ تو بنتی ہی ہے کیونکہ وزارت داخلہ کی عام شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری وزارت داخلہ پر ہے، لیکن وزارت دفاع پر ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کیونکہ ان لاپتہ افراد کی ذمہ داری ہمیشہ سے ہمارے جو حساس ادارے ہیں، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کا الزامات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان حساس اداروں پر یا ان سیکیورٹی ایجنسیز پر آتے رہے ہیں کہ ان کی جانب سے انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اب ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اگر ہم سوچیں کہ تو یہ ایک میرے خیال سے مثبت اقدام ہے، لیکن یہ کتنا مثبت اقدام ہے اس حوالے سے مستقبل میں ہی پتہ چلے گا کہ اگر وزارت دفاع یا وزارت داخلہ کے سیکٹری لیول کے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ لاپتہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ لیکن ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اور حکم دیا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کمیشن کام کر رہا ہے، اس کمیشن سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے متعدد 10 کے قریب سوالات پوچھ لیے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے رپورٹ مانگی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے، کتنے بازیاب ہوئے، کب وہ لوگ لاپتہ کیے گئے، ان لوگوں کے ایڈریسز، نام، ولدیت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بتائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ کن لوگوں نے ان کے لاپتہ ہونے کی جو اطلاعات ہیں وہ کمیشن کے اندر جو ہے وہ شکایت درج کروائی ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے۔ اور ناظرین یہ بھی عدالت نے پوچھا ہے کہ لاپتہ افراد نے کتنے لوگوں کی بازیابی کے لیے احکامات باقاعدہ جاری کیے اور ان احکامات کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا، وہ تمام تفصیلات بھی سپریم کورٹ کو فراہم کی جائیں۔ اب ناظرین یہ رپورٹ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو بھی دی جائے گی اور ساتھ ہی 10 روز کے اندر اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی فراہم کی جائے گی، جس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان وزارت دفاع، وزارت داخلہ سے پوچھ کر ایک اپنی رپورٹ مرتب کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں گے، جس کے بعد اس کی باقاعدہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ میرے خیال سے 15 یا 20 دنوں کے اندر اس مقدمے کی جو ہے وہ دوبارہ سماعت ہوگی۔ ناظرین اسی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے بلوچ افراد جو کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ نے ان کے بھی احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن احتجاج آئین کے آرٹیکلز کے تحت ہر ایک کا حق ہے، تو اس لیے عدالت نے کہا ہے کہ یہ لوگ یعنی عدالت نے ان کے احتجاج کے حق کو تسلیم کر لیا۔ اب ناظرین پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ نے اسی حکم کے ذریعے جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ چنڈی کرا دی۔ جناب ایک بڑی امید تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ ان کے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اعتزاز حسن صاحب نے، جس میں ان تمام لوگوں کے فاروق حبیب ہیں، عثمان ڈار ہیں، شیخ رشید ہیں، ان سب کا ذکر کر کے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ سیاسی تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے سپریم کورٹ اس مقدمے کو اس حوالے سے نہیں سنے گی۔ سپریم کورٹ اس کیس کو صرف اور صرف لاپتہ افراد کی حد تک ہی محدود رکھے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ تمام لوگ بازیاب ہو کر یا جس طرح بھی ہے وہ اپنے گھروں کو واپس پہنچ چکے ہیں، اور جب کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر کو پہنچ جائے تو وہ لاپتہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے اعتزاز حسن کی درخواست کے اوپر اعتراضات تو دور کر دیے رجسٹرار آفس کے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ صرف اور صرف لاپتہ افراد کی حد تک اس مقدمے کو سنے گی۔ ان سیاسی جو لوگ لاپتہ ہوئے اس معاملے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ بھی شیئر کرتا چلو، اہم خبر آپ کے ساتھ بڑی خبر میرے نزدیک ہے، وہ ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، جو کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن کے سربراہ بھی رہے ہیں، ان کے اوپر مختلف الزامات بھی لگتے رہے ہیں، پھر چیئرمین نیب بھی تھے، چیئرمین نیب بطور چیئرمین نیب بھی ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر بہت شدید الزامات ان کے اوپر لگے طیبہ گل صاحبہ کی جانب سے۔ طیبہ گل نے یہ الزامات عائد کیے تھے کہ جناب جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ یہ جج ہیں، انہوں نے انہیں ہراساں کیا، انہیں غیر اخلاقی حرکات کرنے کا کہا، بڑا شور مچا، واویلا مچا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، کچھ نے کہا جناب حکومت ان کے خلاف ریفرنس فائل کرے۔ بہرحال کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر۔ تو اب باقاعدہ انہوں نے ایک درخواست انسداد حراسیت جو ہے اس کے اندر جمع کرا دی،
اور اس کی جانب سے پری ایڈمیشن نوٹس جو ہے وہ جاوید اقبال سمیت 12 افراد کو جاری کر دیا گیا۔ یہ جو درخواست طیبہ گل صاحبہ کی جانب سے باقاعدہ جمع کروائی گئی ہے، اس درخواست کے اندر الزام لگایا گیا کہ ان 12 افراد نے انہیں ہراساں کیا، انہیں غیر اخلاقی حرکات جو ہے وہ کرنے کا کہا اپنے مقدمے کے عوض، کیونکہ ان کا مقدمہ تھا ان کا اور ان کے شوہر کا نیب کے اندر۔ اب ان لوگوں کے اندر خاص طور پر تفتیشی جو ہیں عمران ڈوگر، ان کا بھی نام لکھا گیا ہے، چیئرمین نیب، یہ 2 لوگ سر فہرست ہیں، جبکہ دیگر 10 لوگوں کے نام بھی ان کی درخواست کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھٹو ریفرنس کے حوالے سے، کیونکہ اس کی سماعت 8 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 رکنی بینچ کرنے جا رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 108 صفحات پر مشتمل بھٹو ریفرنس کے حوالے سے دستاویزات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہیں۔ ان دستاویزات کے اندر وہ ڈاکومنٹس ہیں جس مختلف کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، جن کتابوں کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ بھٹو کی پھانسی، ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی نہیں بنتی تھی، انہیں اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے زبردستی جو ہے پھانسی کے احکامات دلوائے گئے۔ پھر اس وقت کے جج تھے نسیم حسن شاہ، سابقہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے سسر بھی ہیں، ان کے حوالے سے ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھٹو کے خلاف اتنے شواہد نہیں تھے کہ انہیں پھانسی دے دی جاتی۔ ان کے انٹرویو کا متن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ان دستاویزات کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا گیا۔ اب سپریم کورٹ دیکھتے ہیں اس صدارتی ریفرنس جو کہ آصف علی زرداری کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا، سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا حکم دیتی ہے۔ 8 جنوری کو سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں ہیں، کیونکہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے آروز کی جانب سے مسترد کیے گئے تھے، اب اسی طرح وہ کاغذات جو ہیں وہ دوبارہ سے منظور کیے جا رہے ہیں۔ روزانہ دھڑ کاغذات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات منظور ہوتے جا رہے ہیں۔ کل کے وی لاگ کے اندر بھی میں نے مختلف افراد کے نام بتائے تھے، اور آج آپ کے سامنے مزید نام رکھتا ہوں جن کے کاغذات آج باقاعدہ منظور کر لیے گئے۔ ان لوگوں کے اندر واسق قیوم عباسی ہیں، ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ میجر طاہر صادق NA 49 سے، ان کی اہلیہ ہیں نازیہ صادق، ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ کرنل اجمل صابر NA 53 PP 10، یہاں دونوں حلقوں سے انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے، قومی اور صوبائی سے، ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ NA 51 سے مرتضیٰ ستی اور NA 56 سے راجہ راشد حفیظ کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تھے اور اس راولپنڈی ڈویژن کے سے ان کا تعلق تھا، تو اب ان تمام لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے۔ تو ایک یہ گلہ جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ جناب ان کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں، اب ان کے کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اور بڑی خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویلاگ کیسا لگا اس حوالے سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔